میں ابھی گھر سے دفتر کے لیے نکلا ہی تھا کہ گوتم تیز رفتاری سے اسکوٹر چلاتا ہوا گلی میں داخل ہوا اور میرے قریب آ کر اسکوٹر روکتے ہی بولا، نور الدین چل میرے ساتھ بیٹھ جلدی کر۔ ابے یار خیر تو ہے، تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، بات کیا ہے؟ تو بیٹھ تو صحیح، چل کہیں چل کر بیٹھتے ہیں پھر بتاتا ہوں۔ میں اسکوٹر پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو گوتم نے پھر تیز رفتاری دکھائی اور گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا۔ ارے یار گوتم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پھر سوال کیا تھا۔ ابے یار تو چپ نہیں بیٹھ سکتا، کہاں جا رہے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ میں ابھی گھر سے دفتر کے لیے نکلا ہی تھا کہ گوتم تیز رفتاری سے اسکوٹر چلاتا ہوا گلی میں داخل ہوا اور میرے قریب آ کر اسکوٹر روکتے ہی بولا، نور الدین چل میرے ساتھ بیٹھ جلدی کر۔ ابے یار خیر تو ہے، تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، بات کیا ہے؟ تو بیٹھ تو صحیح، چل کہیں چل کر بیٹھتے ہیں پھر بتاتا ہوں۔ میں اسکوٹر پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو گوتم نے پھر تیز رفتاری دکھائی اور گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا۔ ارے یار گوتم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پھر سوال کیا تھا۔ ابے یار تو چپ نہیں بیٹھ سکتا، کہاں جا رہے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ گوتم کی عادت ہی ایسی تھی کہ ہر بات میں سسپینس پیدا کر دیتا تھا۔ وہ میرے بچپن کا بڑا پکا دوست تھا اور ہم ایک دوسرے سے ہر قسم کی ذاتی و غیر ذاتی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ میں ہندوستان کے علاقے یوپی کے شہر سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ابا میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ شکر ہے کہ اماں اپنی زندگی میں ہی بہنوں کی شادیاں کر گئی تھیں۔ ہمارا آبائی گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ اوپر کی منزل میں میرے چچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے اور نیچے کا پورشن ہمارے پاس تھا۔ چچا سعودی عرب میں کام کرتے تھے اور معاشی طور پر ان کی فیملی ہم سے زیادہ آسودہ تھی، اور خاندان کی طرح ہمارے یہاں بھی وہی روایتی مسئلہ موجود تھا کہ چچا کی فیملی اور ہماری بنتی نہیں تھی، یہاں تک کہ بول چال بھی نہیں تھی۔ میری چچی ستارہ بیگم بڑی سخت مزاج واقع ہوئی تھیں اور انہیں گویا ہم سے بہت نفرت تھی۔ وہ ہم سے کسی بھی قسم کے تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ قصہ مختصراً یہ کہ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے بڑے مشکل حالات میں ہماری پرورش کی تھی۔ سہارنپور میں یوں تو مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی سبھی رہتے تھے۔ مسلمانوں کی آبادی میں ہندو نہیں رہتے تھے اور ہندوؤں کی آبادی میں مسلمان رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارا گھر سہارنپور شہر کے مشہور علاقے تحاشا بازار میں واقع تھا اور اس آبائی گھر کی پراپرٹی چچا اور ہمارے درمیان جھگڑے کا باعث تھی۔ میں نے بہت شوق اور محنت سے تعلیم حاصل کی تھی تاکہ اپنے مستقبل کو سنوار سکوں۔ اس سلسلے میں کسی کی مدد حاصل نہیں کی تھی، اس لیے جو بھی کرنا تھا اپنے بل بوتے پر ہی کرنا تھا۔ میں ابتدا میں ٹریول ایجنٹ کا کام کر رہا تھا اور پھر میں نے پولیس کی نوکری کر لی، جہاں مجھے ایس پی اور اسپیشل پولیس آفیسر کی پوسٹ پر بھرتی کر لیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، گوتم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، مگر اس دن تو کوئی خاص بات ہی تھی جو وہ اتنی افراتفری میں میرے پاس آیا تھا۔ ہم مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے کیلاش پور ایمبیسیز گڑھ پارک پہنچے تھے، جسے گاندھی پارک بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ پارک میں پہنچ کر گوتم گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، بڑی ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ تو یہ بات کہنے کے لیے اتنی دور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ضروری بات تو وہاں بھی ہو سکتی تھی۔ ہو تو سکتی تھی، مگر یار کچھ باتوں کے لیے ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں نہیں تھا۔ گوتم نے میرے سوال کے جواب میں خاصے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا تھا، یاد ہے نا میں نے تجھ سے وجنتی کے نام لو لیٹر لکھوایا تھا؟ اوہ تو یقیناً تیرا خط وجنتی کے بھائیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اب تو ان سے چھپتا پھر رہا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں،
وجنتی نے تو جواب دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گوتم نے جیب سے خط نکالا تھا۔ یار تو نے میرے جذبات کی صحیح لفاظی کی تھی۔ وجنتی بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور ملنا چاہتی ہے۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ملاقات کر لے، میں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ملاقات کب اور کہاں کروں۔ تم مشورہ دو اور وجنتی کو لو لیٹر کا جواب بھی لکھ دو۔ میرے بھولے دوست، جواب لکھنے کے لیے کاغذ قلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ جب تک تو یہ وجنتی کا پتر پڑھ۔ گوتم تو خط میرے ہاتھ میں پکڑا کر چلا گیا اور میں ہاتھ میں تھامے خط کو دیکھ کر اپنے ماضی میں کھو گیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ چچا کی فیملی سے ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا، حالانکہ ہم ایک ہی عمارت میں رہتے تھے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا، جس سے مجبور ہو کر میں اکثر چچا کی بیٹی سمیرہ کو چوری چوری دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے بہت پسند تھی اور اگر کبھی آتے جاتے آمنا سامنا ہوتا تو مجھے اس کی بولتی آنکھوں میں بھی اپنے لیے پیار ہی نظر آتا تھا۔ اور پھر میں نے ہمت کر کے اسے اپنے دل کا حال بتانے کے لیے ایک خط لکھا تھا، لیکن وہ خط پکڑا گیا تھا۔ بڑا ہنگامہ اور جھگڑا ہوا تھا، ناراضگیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور سمیرہ سے میری محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس دوران میں سمیرہ کی منگنی بھی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے کہیں نظر آتی تو مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پیار نظر آتا تھا۔ دوسری طرف میں بھی اکثر دوستوں سے اس کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ گھر میں بہنیں جب یہ کہتی تھیں کہ بھائی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر کے شادی کر دی جائے تو میں فوراً منع کر دیتا اور صاف کہتا کہ شادی کروں گا تو سمیرہ کے ساتھ، ورنہ کنوارا ہی مر جاؤں گا۔ اس بات پر گھر والوں سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ گوتم کاغذ قلم لے کر آ گیا تھا۔ لے یار یہ کاغذ اور قلم، خط تو نے پڑھ لیا ہوگا، اب خوبصورت سا جواب لکھ دے۔ میں نے کاغذ قلم لے کر گوتم کے خط کا جواب لکھ دیا تھا۔ اس دوران وہ نہ جانے کیا کیا بولتا رہا تھا۔ ویسے ایک بات پکی تھی کہ گوتم بہت خوش تھا، اور اس کی خوشی کا مجھ سے زیادہ کون احساس کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو اس مرحلے سے گزر چکا تھا۔ سمیرہ اور میری محبت کی کہانی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ سمیرہ کی جو منگنی ہو چکی تھی وہ 3 سال رہی۔ اس دوران میرا اس سے کبھی کبھار سامنا ہوتا رہتا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سمیرہ کا منگیتر اچھا شخص نہیں تھا، ڈرنک وغیرہ بھی کرتا تھا، مگر یہ بات میں سمیرہ کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اور پھر سمیرہ کو اس بارے میں ہی پتہ نہیں چل گیا تھا، بلکہ اس نے اپنے منگیتر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی دیکھ لیا تھا اور منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد ہم دوبارہ قریب آتے گئے تھے، ہمارا گھر سے باہر ملنا جلنا بڑھ گیا تھا، لیکن یہ بات ابھی ہمارے گھر والوں کے علم میں نہیں تھی، اور آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمارے گھر والے کبھی بھی ہماری شادی پر رضامند نہیں ہوں گے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اور یوں ہم نے گھر والوں کی لا علمی میں کورٹ میرج کر لی تھی، اور نکاح کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ یہ بات 2-3 دن تو چھپی رہی تھی، مگر کسی جاننے والے نے ہمیں کورٹ میں دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے آ کر ہمارے گھروں میں یہ اطلاع دے دی۔ اس بات کا پتہ چلنا تھا کہ ایک زلزلہ آ گیا، بہت شور شرابہ اور جھگڑا ہوا۔ سمیرہ کے گھر والے باضد تھے کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نہیں مانا اور ڈٹا رہا۔ سمیرہ کے گھر والوں سے بھی جھگڑا مول لیا اور اپنے گھر والوں سے بھی باتیں سنتا رہا۔ آخر کار خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری شادی کو منظور کر لیا جائے، مگر سمیرہ کی والدہ یعنی میری چچی ستارہ بیگم اپنی بیٹی کی طلاق پر باضد تھی، اور جب سمیرہ کے گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا تو انہوں نے سعودی عرب میں مقیم سمیرہ کے بھائی کو بلوا لیا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر بہن کو بہت ڈرایا دھمکایا اور مارا پیٹا بھی، اور یہاں تک کہا تھا کہ اگر تم نے کہنا نہیں مانا تو میں تم پر تیزاب ڈال دوں گا۔ سمیرہ نے اس رات گھر والوں سے چھپ کر مجھے فون کیا تھا اور تمام رودات سنا کر بولی تھی، میں کل صبح 7 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤں گی، مجھے اپنی زندگی کا خطرہ ہے،
تم آؤ نہ آؤ مگر میں واپس گھر نہیں آؤں گی۔ میں صبح اسٹیشن پہنچ گیا۔ سمیرہ بھی خاموشی سے گھر سے نکل کر چھپ چھپا کے اسٹیشن پہنچ گئی تھی اور پھر اس نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اس کی بات سن کر میں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سمیرہ کے ساتھ چندی گڑھ روانہ ہو گیا تھا۔ میرا پروگرام چندی گڑھ سے ہو کر شملہ جانے کا تھا۔ شملہ میں ہم تقریباً 8 دن رہے تھے۔ اس دوران گھر والوں سے فون پر رابطہ کیا تو کہا گیا تھا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، مگر ہم ڈرتے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں بہانے سے بلا رہے ہیں۔ مگر میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ واپس آ جاؤں اور یہاں سہارنپور میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں۔ ہم نے سمیرہ کے گھر والوں کو بھی منا لیا ہے اور اب ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی جہاں جی چاہے رہے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس یقین دہانی کے بعد ہم واپس سہارنپور آ گئے، جہاں حالات کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ ہمارا یہ کرائے کا گھر ہم دونوں کے گھروں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس صورتحال میں میرے گھر والے تو مجھے ملتے تھے مگر سمیرہ کے گھر والوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں اس کرائے کے گھر میں رہتے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میرے آفس میں سمیرہ کا فون آیا تھا کہ اس کی ماں ستارہ بیگم گھر کے دروازے پر کھڑی ہے اور ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے۔ دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں سمیرہ۔ سمیرہ نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس کی ماں تھوڑی دیر دروازہ کھٹکھٹا کر اور باتیں بنا کر چلی گئی تھی۔ کچھ دن خیریت سے گزرے تھے اور ہم دونوں اپنی نئی زندگی میں مگن بہت خوش تھے، اور میں تو کچھ زیادہ ہی خوش تھا کہ میں نے اپنی محبت پا لی تھی۔ سمیرہ ان دنوں امید سے تھی۔ اس روز جب میں گھر لوٹا تو سمیرہ کو پریشان پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی تھی، آج تو حد ہی ہو گئی، اماں آئی تھیں، میں نے پہلے تو دروازہ نہیں کھولا تھا، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے تھے، محلے والوں کو جمع کر لیا تھا تو مجھے دروازہ کھولنا پڑا تھا۔ اماں مجھ سے لپٹ کر بہت روئی تھیں۔ وہ مجھے اپنی قسم دے کر گئی ہیں کہ ہم دونوں ان سے ملنے جائیں۔ میں نے ساری بات توجہ سے سنی تھی اور کہا تھا، مجھے تمہاری اماں کا بھروسہ نہیں ہے مگر کیونکہ انہوں نے تمہیں قسم دی ہے تو ضرور چلیں گے۔ دوسرے دن میں سمیرہ کو لے کر اس کی ماں کے گھر گیا تھا۔ وہ ہم دونوں سے بڑے پیار سے پیش آئی تھی اور بڑی آؤ بھگت کے بعد بولی تھی، بیٹا سمیرہ اب کچھ دن یہیں رہے گی، چند روز میں اس کی رخصتی کر دوں گی تاکہ خاندان بھر میں منہ دکھانے کے قابل تو ہو جاؤں۔ تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں بدنامی کے داغ کو دھو سکوں، لوگوں کی زبانیں بند کر سکوں۔ میری ساس نے یہ باتیں کچھ اس طرح کی تھیں کہ مجھے ماننی ہی پڑی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، پھر ہم ہوں گے اور ہماری زندگی، مگر میری ساس نے تو چند ہی دنوں میں اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی تھی اور سمیرہ کو کچھ الٹا سیدھا کھلا کر بچہ ضائع کر دیا تھا، اور پھر اس کے علاج اور تندرستی کے بہانے رخصتی کے لیے بھی ٹال مٹول کرنے لگی تھی، اور ایک روز یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی مکان وغیرہ میری بیٹی کے نام کرو پھر رخصتی کروں گی۔ اور میرے ساتھ ظلم یہ ہوا تھا کہ اس نے سمیرہ کو بھی ایسی پٹی پڑھائی تھی کہ وہ بھی ماں کی باتوں میں آ کر اس کی طرفداری کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات نہیں مانی تھی تو اس نے مطالبہ کیا تھا کہ میں سمیرہ کو طلاق دے دوں۔ ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے مجھ سمیت میرے بھائی اور بہنوں تک پر اپنی بیٹی سمیرہ کے اغوا کا پرچہ کروا دیا۔ پولیس کیس کے بعد مجھے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں خود پولیس میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ بڑی مشکل سے وارنٹ کینسل کروائے تھے اور ضمانتیں بھی کروائی تھیں، اور پھر آخر دوست احباب کے سمجھانے پر بات چیت سے ہی یہ مسئلہ حل کرنا پڑا تھا۔ ستارہ بیگم نہایت تیز، ہوشیار اور چالاک عورت تھی۔ باوجود اس کے کہ میں حق مہر کی رقم پہلے ہی سمیرہ کو دے چکا تھا، اس کے علاوہ بھی مجھے 1 لاکھ روپے ان لوگوں کو دینے پڑے تھے۔ یہ سب ماننے اور کرنے پر میں مجبور تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کو اس عذاب سے نکالنا تھا، اور یوں میں نے سمیرہ کو طلاق دے دی تھی، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ میں سمیرہ سے واقعی بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن سمیرہ نے اپنی عدت کی مدت کے دوران مجھے فون کر کے کہا کہ نور تم یہ شہر چھوڑ دو،
اس کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گیا تھا، اور پھر میں اس کی خوشی کے خاطر اپنا شہر، اپنا سہارنپور چھوڑ کر ممبئی چلا گیا تھا۔ زندگی اب بھی رواں دواں ہے، میں نے حالات سے سمجھوتا بھی کر لیا ہے، مگر میں اب بھی سمیرہ کو بھلا نہیں پایا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے سمیرہ کو ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر شاید میری تقدیر ہی ایسی ہے۔ آج سمیرہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، مگر ہر لمحے اس کی باتیں میرے ساتھ رہتی ہیں، اور شاید زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ میں چاہوں بھی تو سمیرہ کو نہیں بھلا سکتا۔